السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ ہر نئے ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ڈیلی نائٹ سٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر لیجئے۔ تو آئیے سنتے ہیں حقیقت پر مبنی ایک آتما کی کہانی۔ یہ واقعہ شاہد کے چھوٹے بھائی سلیم کے ساتھ 2000 میں اس وقت پیش آیا جب سلیم کی عمر 16 برس تھی اور یہ لوگ ناظم آباد میں رہائش پذیر تھے اور آج بھی یہ لوگ ناظم آباد میں ہی رہتے ہیں۔ ایک دن سلیم اپنے کسی رشتہ دار سے مل کر گھر آ رہا تھا اور یہ جمعرات کا دن تھا۔ سلیم کو اس روز گھر واپسی پر بہت دیر ہو گئی تھی۔ سلیم کے مطابق وہ رات کے 12:15 بجے پٹرول پمپ کے بس سٹاپ پر اترا، وہاں سے اپنے گھر واقع ناظم آباد کی طرف پیدل چلنا شروع کیا۔ اب سلیم نے تھوڑا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ جس جگہ سے سلیم کا گزر ہو رہا تھا اس جگہ روشنی بہت کم تھی۔ سلیم نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت ساڑی پہنے ہوئے درمیانے قد کی اور اپنے طرز انداز سے ہندو مذہب کی معلوم ہو رہی تھی، سلیم کا تعاقب کر رہی تھی۔ اس عورت نے سلیم کے قریب آ کر کہا کہ مجھے یہ پتہ بتا دے۔ یہاں پر کم روشنی کے سبب سلیم کو اس عورت کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب سلیم نے اس عورت سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو پتہ بتا دیتا ہوں۔ یوں تھوڑی دور تک وہ سلیم کے پیچھے پیچھے آئی اور ایک مقام پر پہنچ کر جب سلیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی، جس پر سلیم کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک عورت اتنی رات گئے اچانک کس طرح غائب ہو گئی اور دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ سلیم نے خیال کیا کہ شاید اس عورت نے سوچا ہو کہ کہیں میں اسے کسی غلط جگہ تو نہیں لے جا رہا، اس لیے یہ عورت کہیں اور چلی گئی ہوگی۔ یوں سلیم رات کے 12:30 پونے 1 کے درمیان گھر پہنچا اور اپنے بستر پر جا کر سو گیا۔ دوسرے دن جب سلیم بہت دیر تک سوتا رہا اور گھر والوں نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ نہیں اٹھا۔ پھر ہم نے اسے زبردستی اٹھانے کی کوشش کی، جس پر سلیم نے بڑبڑاتے ہوئے غصے کا اظہار کیا اور بڑی مشکل سے اٹھا۔ اس کے بعد سلیم کی آواز کچھ بھاری سی ہو گئی اور گردن اکڑ گئی اور ساتھ ہی ساتھ چہرے کا رنگ بھی بدل گیا، جبکہ گھر والوں نے سلیم کو کھانے کے لیے اٹھایا کیونکہ سلیم نے صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ اٹھنے کے بعد بھی سلیم نے صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا۔ پہلے تو گھر والے سمجھے کہ سلیم نخرے دکھا رہا ہے یا پھر مذاق کر رہا ہے، جبکہ سلیم کی حرکات و سکنات بھی بدل گئی تھی اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ آنے والی ہے، دیکھو وہ دروازے سے اندر آ گئی ہے، دیکھو دیکھو وہ عورت اس دیوار پر لگی گھڑی پر جا کر بیٹھ گئی ہے اور مجھے غصے سے دیکھ رہی ہے اور اب وہ مجھے مارے گی۔ گھر کے دیگر افراد سلیم کی باتیں بڑے عجیب انداز سے سن رہے تھے اور کبھی کبھی سلیم کی باتوں پر ان لوگوں کو ہنسی بھی آ جاتی تھی کہ ایک عورت اتنی سی گھڑی پر کیسے بیٹھ سکتی ہے اور وہ عورت گھر کے دوسرے لوگوں کو نظر کیوں نہیں آ رہی۔ اس کے باوجود گھر والے سلیم کی اس کیفیت پر پریشان بھی تھے۔ اس طرح سلیم کی اس حالت کی خبر فوراً ہی ان کے اڑوس پڑوس تک بھی پہنچ گئی اور محلے کی چند عورتیں دیکھنے بھی آئیں اور انہوں نے سلیم کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ کسی کے جھپٹے میں آ گیا ہے، آپ لوگ کسی مولوی یا دعا اور عملیات کرنے والوں سے رابطہ کریں۔ لیکن سلیم کے گھر والے اور بڑے بھائی شاید ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ بھی دوسرے ماڈرن خیالات رکھنے والے لوگوں کی طرح یہی خیال کرتے تھے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی اور ایسے میں جب کہ میڈیکل سائنس بہت زیادہ ترقی کر گئی ہو تو ہر بیماری کی تشخیص و علاج انسان کو ممکن نظر آتا ہے۔ لہٰذا شاہد نے بھی ڈاکٹر کو بلا کر سلیم کا معائنہ کروایا۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن اور نیند کا انجیکشن دے دیا۔ اس کے اگلے روز جب سلیم اٹھا تو بظاہر نارمل لگ رہا تھا، لیکن ایک خاص وقت پر جب اس پراسرار سائے کی آمد متوقع ہوتی تو سلیم کو فوراً محسوس ہوتا تھا اور سلیم کی طبیعت بگڑنے لگتی اور پھر سلیم اس حالت میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا اور پھر کبھی کہتا کہ وہ عورت کہہ کر گئی ہے کہ فلاں وقت پھر آئے گی۔ اس پراسرار عورت روح کی آمد پر سلیم کا چہرہ خوف کے مارے سیاہ پڑ جاتا تھا۔ اس طرح سلیم کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، جس پر آخر شاہد نے ایک مولوی صاحب کی خدمت حاصل کی۔
مولوی صاحب نے پانی پر چند قرآنی آیتوں کا دم کر کے سلیم کے لیے دیا، جس سے سلیم کو وقتی طور پر فائدہ ضرور ہوا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر ویسی ہی حالت ہو جاتی تھی۔ جس پر شاہد نے مولوی صاحب سے پھر رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ قرآن پاک کے صفحات کی ہوا سلیم کو دیں، لیکن جیسے ہی گھر والے قرآن پاک سلیم کے قریب لے جاتے تو اس کی حالت اور بگڑنے لگتی، اور یوں مولوی صاحب سلیم کی ان کیفیات کا سبب نہ جان سکے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک روز شاہد اپنے آفس میں بیٹھا اپنے ساتھیوں سے سلیم کی اس حالت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ کسی نے کہا تم اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اس طرح شاہد نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس سلیم کو لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کا بھائی زیادہ خوفزدہ اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ کیا کسی نے اسے ڈرایا، کوئی دھمکی وغیرہ دی ہے؟ ڈاکٹر کی یہ تشخیص اپنی جگہ درست تھی کہ سلیم خوفزدہ ضرور تھا، لیکن جس پر اسرار شے کے زیر اثر سلیم پر خوف طاری تھا، اس خفیہ شے تک ڈاکٹر کی رسائی اور علاج ممکن نہیں، کیونکہ ایسے پر اسرار اثرات ڈاکٹری علم کے دائرہ کار سے باہر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن شاہد نے اپنے بھائی کو استعمال ضرور کرائیں، پر اس سے بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا اور سلیم کی حالت نہ سنبھل پائی۔ یہ اس خاندان کی خوش قسمتی تھی کہ شاہد کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہو گئی جو اس قسم کا علم رکھتے تھے، جس کی بدولت ان پراسرار افراد یا شے سے آگاہ ہو جاتی تھی۔ جب وہ صاحب شاہد کے ساتھ گھر آئے اور سلیم کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ سلیم پر کچھ اثرات غالب ہیں، اور یوں ان صاحب نے سلیم کا علاج شروع کر دیا۔ اس طرح ایک روز سلیم نے اپنے بھائی شاہد سے کہا کہ وہ عورت آئی تھی اور کہہ کر گئی ہے کہ اب وہ 5 بجے آئے گی۔ شاہد نے ان صاحب سے فوراً رابطہ کرتے ہوئے بتایا کہ سلیم نے یہ کہا ہے کہ ان صاحب نے شاہد سے کہا کہ جب وہ عورت سلیم پر آئے تو مجھے بلا لینا۔ اس کے بعد شاہد گھر آ کر سلیم کے پاس بھی گیا۔ اب سلیم نے کہا کہ وہ عورت 7 بجے آنے کا کہہ گئی ہے۔ شاہد نے پھر ان صاحب کو بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ میں مغرب کی نماز کے بعد آؤں گا، لہٰذا وہ صاحب شاہد کے گھر آ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ عورت ایک خاص حدود میں داخل ہوئی تو فوراً سلیم نے کہہ دیا کہ وہ عورت اب اس حدود میں داخل ہو گئی ہے اور اب وہ گھر میں داخل ہونا چاہتی ہے، کیونکہ اس عورت روح کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی عملیات کا جاننے والا موجود ہے۔ وہ صاحب وہیں بیٹھے رہے اور کہنے لگے کہ آنے دو، ہم دیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے بھی ان صاحب نے سلیم پر دم وغیرہ کیا تھا، لیکن اس عورت نے سلیم کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ آج ان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس عورت سے وہ سلیم کی جان چھڑا کر رہیں گے۔ جیسے ہی اس عورت کی روح گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو سلیم نے فوراً کہہ دیا کہ وہ عورت اندر داخل ہو گئی ہے اور وہ جا رہی ہے، اور اب وہ گھڑی پر بیٹھ کر مجھے گھور رہی ہے، اور اب وہ مجھے مارے گی۔ پھر تھوڑی دیر بعد سلیم کی حالت خراب ہونے لگی۔ جب ان صاحب کو یہ احساس ہو گیا کہ اب وہ عورت سلیم پر مکمل طور پر آ گئی ہے تو انہوں نے بہت زور سے سلیم کے سر کے بال پکڑ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس عورت کے سلیم پر غالب آتے ہی سلیم میں بہت زیادہ قوت آ گئی تھی، اور 2-3 آدمیوں نے سلیم کے ہاتھ پیر بہت مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ اب ان صاحب نے سلیم کے بالوں کو زور زور سے کھینچتے ہوئے جھٹکا دیا اور کہا کہ تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور تو اس لڑکے سے کیا چاہتی ہے؟ اس پر وہ عورت سلیم کی زبانی بدلی ہوئی آواز میں بولی کہ میں سندھ میں یہاں سے آئی ہوں اور میں اپنے ٹھکانے پر عبادت کر رہی تھی، اور اس لڑکے نے میری پوری عبادت کو ناپاک کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس پر ان صاحب نے کہا کہ تجھے اس لڑکے کو چھوڑنا تو پڑے گا ورنہ میں تجھے جلا ڈالوں گا، اور تو کیا چاہتی ہے؟ اس لڑکے نے تیری جگہ کو جان کر ناپاک نہیں کیا، اور اس لڑکے کو کیا معلوم کہ تو وہاں بیٹھی عبادت کر رہی ہے؟ جس پر اس عورت نے کہا اچھا تو مجھے 2 کالے بکرے اور فلاں فلاں چیزیں لا کر دو۔ اس پر ان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ تو بہت غریب ہیں اور تیری اس بات کو یہ لوگ پورا نہیں کر سکتے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گی۔ جس پر ان صاحب نے کہا کہ اگر تو اس لڑکے کو نہیں چھوڑے گی تو میں تجھے جلا کر مار ڈالوں گا۔ یوں ان صاحب نے بہت دیر تک بات چیت کرنے کے بعد اس عورت سے وعدہ کر لیا کہ اب وہ سلیم کو تنگ نہیں کرے گی، اور اس کی جو جگہ سلیم سے انجانے سے ناپاک ہوئی تھی اسے یہ لوگ صاف کر دیں گے۔ پھر اس عورت نے اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے اپنا ٹھکانہ بتایا
اور میں چلی گئی۔ پھر اس عورت نے اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے اپنا ٹھکانہ بتایا اور چلی گئی۔ جب سلیم اپنے ہوش میں آیا اور نارمل ہوا تو شاہد نے سلیم سے اس روز پیش آنے والی تمام باتیں معلوم کی کہ وہ کس جگہ گیا، کس کی جگہ سے گزرا اور راستے میں کیا کیا عمل سلیم سے ہوا۔ اس پر سلیم نے بتایا کہ میں بس سے اتر کر سیدھا آ رہا تھا کہ کچھ دور جانے کے بعد مجھے پیشاب محسوس ہوا۔ میں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر پیشاب کیا اور پھر چل دیا۔ یوں وہ جگہ ناپاک ہوئی اور وہ عورت سلیم کا تعاقب کرتے ہوئے سلیم پر غالب آ گئی۔ جب اگلے روز شاہد اس مقام کی شناخت کرنے کے لیے سلیم کو ساتھ لے کر گیا جس کی نشاندہی اس عورت روح نے بھی کی تھی، تو سلیم نے بھی اسی مقام کی طرف اشارہ کیا۔ شاہد کے مطابق وہ جگہ تو پہلے سے ہی بہت گندی لگ رہی تھی۔ خیر شاہد نے وہاں پر کچھ اور مٹی وغیرہ ڈال کر ایک تھوڑی اونچی جگہ سی بنا دی اور پانی وغیرہ چھڑک کر اگربتی جلا دی اور پھر گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد وہ عورت روح پھر کبھی سلیم کو تنگ کرنے نہیں آئی۔ اس طرح شاہد اور ان کے گھر والوں نے سلیم کی اس پراسرار کیفیت کے ساتھ اپنے 10 روز انتہائی کرب کے عالم میں گزرے جنہیں یہ لوگ آج تک نہیں بھول پائے۔ ڈیلی نائٹ سٹوری کے سننے والوں کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ہمارے چینل ڈیلی نائٹ سٹوری کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس۔